الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. على محمد الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد على وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا. صلوات پڑھ دیجیے. ماہ محرم الحرام غم کا مہینہ اور عزاداری کی راتیں. قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق اولاد انسان کے لیے زینت ہوتی ہے، اور اولاد میں بھی اگر بیٹا ہو تو اس کی بڑی اہمیت ہے، جبکہ احادیث میں دونوں کے بارے میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ بیٹیاں نیکیاں ہیں اور بیٹے اللہ کی نعمت ہیں. پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کو اپنی ایک عظیم نعمت جناب علی اکبر علیہ السلام کے عنوان سے عطا فرمائی. اور جب امام حسین علیہ السلام کو اللہ کی یہ نعمت عطا ہوئی تو امام حسین علیہ السلام نے ان کا نام رکھا حضرت علی. اکبر لقب ہے اور نام ہے حضرت علی. یہ کام امام حسین علیہ السلام نے کیا، لیکن جو کام خدا نے کیا وہ کام یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو جب اپنی یہ عظیم نعمت عنایت فرمائی تو اس نعمت کو اپنے حبیب کے جیسا بنایا. نام رکھنا انسان کے اختیار میں ہے، لیکن کسی کو کسی کے جیسا بنانا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. یہ کام خدا کا ہے. خدا نے یہ کام انجام دیا کہ امام حسین علیہ السلام کو جو بیٹے کی نعمت عنایت فرمائی وہ بیٹا اپنے حبیب کے جیسا بنایا. ہم شکل پیغمبر جناب علی اکبر
یہ جناب علی اکبر کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے، اگر انسان اس پر غور فرمائے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کے پاس اولاد کی شکل میں پنجتن پاک کی نشانیاں موجود تھیں۔ امام حسن علیہ السلام کی نشانی جناب قاسم، مولا علی علیہ السلام کی شجاعت کے وارث مولا عباس، اور اللہ کے رسول کی مثال یا اللہ کے رسول کی شبیہ جناب علی اکبر علیہ السلام۔ کیا شان تھی، کیا عظمت تھی! مولا امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر کو انتہا یعنی بے پناہ چاہتے تھے کہ چاہت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اور اس چاہت کو اپنے الفاظ میں بھی آپ بیان کرتے تھے۔ مثلا ہمارے ماحول میں اگر بچے کو آواز دینا ہوتا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ بیٹا کہہ سکتے ہیں، لیکن امام حسین جناب علی اکبر کو صرف بیٹا نہیں کہتے تھے، بلکہ کہتے تھے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ یہ جناب علی اکبر کی عظمت تھی، جبکہ ہر بیٹا پیارا ہوتا ہے، مگر چونکہ امام حسین اس پیار کا اظہار اپنے کلام میں بھی کرتے تھے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ کتنے پیارے تھے جناب علی اکبر کہ جناب علی اکبر کہ جو واقعاً ہم شکل پیغمبر تھے، اور امام حسین علیہ السلام جنہیں بے پناہ محبت کرتے تھے۔ جناب علی اکبر مدینہ منورہ میں زندگی گزار رہے ہیں، کسی دیکھنے والے نے جناب علی اکبر علیہ السلام کو دیکھا اور اس کے یہاں بھی یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش خدا مجھے بھی ایک ایسا بیٹا عنایت کر دے۔ ہو جاتی ہے انسان کے یہاں ایک تمنا، کسی چیز کو دیکھتا ہے، خواہش، چاہت، تمنا پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے یہاں بھی یہ تمنا پیدا ہوئی اور وہ دوڑ کر مولا حسین کی بارگاہ میں آیا، اور آنے کے بعد فرمایا کہ مولا آپ میرے لیے دعا کر دیجیے۔ کہا کیسی دعا؟ کہا دعا یہ کر دیجیے کہ خدا مجھے علی اکبر جیسا بیٹا عنایت فرمائے۔ مولا نے ایک حساس سوال معلوم کر لیا، یہ بتا کہ اگر تمہیں ایسا بیٹا مل جائے اور تمہاری زندگی میں اس پر کوئی مصیبت آن پڑے تو تم کیا کرو گے؟ ابھی بیٹا ہے نہیں، ابھی صرف تصورات ہے، خیالات ہے کہ یعنی تصور کیجئے کہ ایسا بیٹا مل جائے اور تمہاری نگاہوں کے سامنے اس پر کوئی مصیبت آن پڑے تو تم کیا کرو گے؟ کہ مولا بس یہ بات تو ناقابل بیان ہے کہ میں کیا کروں گا، اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر اس سے بہتر تو یہ ہے کہ بیٹا ہی نہ ہو۔ اگر اسے مصیبت میں ہی گرفتار ہونا ہے، اس پر مصائب ہی آنے ہیں، تو پھر بیٹا ہی نہ ہو۔ تو کام مولا میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کہ بھائی اگر ایک مصیبت برداشت نہیں کر سکتے تو بہتر یہ ہے کہ تم اس طرح کے بیٹے کی چاہت ہی نہ رکھو، کہ اس لیے کہ یہی بیٹا ہوگا کہ جس کو مجھے خدا حافظ کرنا ہوگا۔ اتنے عظیم بیٹے جناب علی اکبر کہ واقعاً امام حسین یا ہر کسی باپ کے لیے، جبکہ اگر آپ اندازہ لگائے تو جوان بیٹے کی میت کو بھی رخصت کرنا آسان نہیں ہوتا، جائے کہ امام حسین زندہ جوان کو خدا حافظ کرے۔ زندہ جوان علی اکبر سر کو جھکائے ہوئے مالک بابا کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، بابا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ کہ نہیں لال میرے علی اکبر، تمہیں تمہاری پھوپھی نے پالا ہے، اور جاؤ پہلے اپنی پھوپھی سے اجازت لو، اور اگر پھوپھی نے اجازت دے دی تو جناب علی اکبر آئے، بابا کی بارگاہ سے پھوپھی کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد کہا پھوپھی جان مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ جناب زینب کے لیے بھی یہ کام آسان نہیں تھا، مگر جناب علی اکبر نے ایک حساس بات کہی کہ اگر روز قیامت
دادی نے آپ سے یہ سوال کیا کہ اے میری زینب، یہ تو بتا دیجئے کہ تمہاری نگاہوں میں حسین زیادہ عزیز تھے یا تمہارا علی اکبر؟ تو پھر آپ کیا جواب دے گی؟ جیسے ہی جناب علی اکبر کا یہ سوال سنا، جناب زینب نے خدا حافظ کیا اور جوان بیٹا بابا کی خدمت میں خدا حافظ کرنے کے لیے آیا، تو جناب امام حسین نے جب جناب علی اکبر کو رخصت کیا، تو رخصت کرنے کے بعد جب کڑی الجوان شہید ہونے کے لیے میدان کربلا کی طرف چلا، تو ایک مرتبہ راستے میں چلتے ہوئے بوڑھے جیسے ہی جناب علی اکبر آگے بڑھے تو کیا آواز سنائی دی کہ کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ جناب علی اکبر نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ آنے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ بوڑھا باپ کمر کو پکڑے ہوئے دوڑا چلا آ رہا تھا۔ جناب علی اکبر ٹھہر گئے اور ٹھہرنے کے بعد کہا، بابا آپ ہی نے تو اجازت دی ہے، آپ ہی سے تو اجازت لے کر میں آیا ہوں۔ جیسے امام حسین نے جوان کی یہ بات سنی، ایک مرتبہ دل پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد کہا، میرے لال علی اکبر، تم ابھی صاحب اولاد نہیں ہو، تم نہیں جانتے کہ ایک باپ کے دل میں بیٹے کے لیے کتنا درد ہوتا ہے۔ جیسے ہی جناب علی اکبر سے یہ تمام باتیں کہی، جب دوبارہ رخصت کرنے لگے تو بس ایک بات کہی، میرے لال علی اکبر اگر جا ہی رہے ہو تو بس اتنا خیال رکھنا جب تک سام نہ رہے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا۔ یا بنیا محلن محلا، اے علی اکبر آہستہ آہستہ۔ علی اکبر کو رخصت کیا اور رخصت کرنے کے بعد جب جوان کڑی الجوان میدان کربلا میں آیا تو ایک جوان اگر دفاع کرتا بھی تو کب تک کرتا؟ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جناب علی اکبر زین پر سنبھل نہ سکے، بابا کو آخری سلام کیا، السلام علیکہ یا ابتا، بابا سلام آخر قبول کیجئے۔ ضعیف باپ نے جوان بیٹے کی آواز کو سنا، ایک مرتبہ فریاد بلند کی، میرے لال علی اکبر، تمہارے مرنے سے میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی، بھائی عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی تھی، جوان بیٹے کے مرنے سے آنکھوں کی روشنی چلی گئی، جوان بیٹے کی میت پر جی بوڑھا باپ یا علی اکبر یا علی یا علی کہتے ہوئے جب میدان کربلا کی طرف آگے بڑھے تو کیا دیکھا؟ مولا حسین یا علی کہہ رہے تھے، کبھی مدد کے لیے نجف کے علی کو پکارتے تھے، کبھی یہ معلوم کرنے کے لیے کہ میرا لال علی اکبر کہاں ہے، جناب علی اکبر کو آواز دیتے تھے، یا علی کہتے ہوئے اب جو میدان میں پہنچے کیا دیکھا؟ کڑی الجوان سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے میدان میں سو رہا۔ ایک مرتبہ میت کے قریب آئے، جناب علی اکبر کے نزدیک آئے اور آنے کے بعد کہا، اے میرے لال کیا سینے میں درد ہو رہا ہے؟ جوان نے جواب دیا، بابا درد تو بہت ہو رہا ہے اور وجہ یہ ہے کہ سینے میں برچھی کی انی ٹوٹ گئی ہے۔ جیسے ہی امام حسین نے سنا، ایک مرتبہ یا علی کہا اور آستینوں کو پلٹا۔ میں جناب علی اکبر کے قریب بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد اب جو امام حسین علیہ السلام نے آستین کو پلٹ کر برچھی کی انی پر ہاتھ رکھا تو برچھی کی انی سینے کے بہت اندر تھی۔ یا علی کہہ کر برچھی کی انی نکالنا چاہیے، مگر برچھی کی انی کے ساتھ ساتھ جناب علی اکبر کا کلیجہ نکل آیا۔ یا علی کی آواز بلند ہوئی۔ ایک بوڑھے باپ نے دیکھا جوان بیٹا سامنے ہی دم توڑ گیا، ایک مرتبہ میت کو اٹھانا چاہا مگر بوڑھے باپ سے جوان کا لاشا نہ اٹھ سکا۔ اگر اٹھانا چاہتے تھے بھی تو کیسے اٹھاتے؟ جب میت نہ اٹھی تو بنی ہاشم کے بچوں کو آواز دی، یا بنی ہاشم کے بچوں آؤ میری مدد کرو، بوڑھے باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھ رہا۔ جیسے ہی یہ جنازہ گنج شہیدہ میں پہنچا اور خیمہ حسینی میں یہ خبر دی گئی علی اکبر کا لاشا آ گیا ہے، جناب زینب آئی، جناب ام کلثوم آئی،
جیسے ہی جناب ام لیلہ کو یہ خبر دینے کے لیے جناب فضہ ام لیلہ کے خیمے میں پہنچی کہ ماں تمہارے بیٹے کی میت آ گئی ہے، جناب فضہ نے کیا دیکھا کہ ام لیلہ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، ام لیلہ ادھر ادھر لعنت اللہ ماتم حسین۔ کن نازوں سے پالا تمہیں سینے پہ سلا کے، اے بیٹا کن نازوں سے پالا تمہیں سینے پہ سلا کے، ارے 18 برس کے میرے Hallelujah.
بھیجا علی اکبر اے جان علی اکبر بھیجا علی اکبر مجبور ہے ماں غسل کفن دے نہیں سکتی بیجا مجبور ہے ماں غسل کفن دے نہیں سکتی برداشت کا ممکن نہیں سامان علی اکبر اے جان علی اکبر لے جا علی اکبر اے یوسف ثانی علی اکبر اے جان علی اکبر لے جا علی اکبر کیا چاند سی چھاتی پہ سنا تم نے ارے کیا چاند سی چھاتی پہ سنا تم نے کھائی اے شرح کے مہے تابا علی اکبر اے جان علی اکبر بھیجا علی اکبر اے بیٹا مرتے جو مدینے میں تو اٹھوا دی دو سے گئیا اے بیٹا مرتے جو مدینے میں تو اٹھوا دی دو سرمیا مادر قرآن یہ بھی ارمان علی اکبر اے جان علی اکبر بھیجا علی اکبر اے بیٹا لیکن نازوں سے بالا تمہیں سینے پہ سلا کے اے بیٹا لیکن نازوں سے بالا تمہیں سینے پہ سلا کے کے میرے مہمان علی اکبر اے جان علی اکبر یہ جان علی اکبر
सिदारे اے بیٹا کیوں ماں سے خفا ہو گئے کیوں सिदारे دربار کا کیوں ڈر گئے ویران علی اکبر اے جان علی اکبر بے جان علی اکبر اے یوسف ثانی ہوئے ریحان علی اکبر اے جان علی اکبر بے جان علی اکبر اے بیٹا اب زندگی مادر کو گوارا نہیں تجھ